بیک آفٹر دا بریک اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے سینئر اینالسٹ جناب خشنود علی خان صاحب. ہاں صاحب, گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں. آپ نے پہلے کے پروگرامز میں فرمایا تھا کہ 62-63 کے لیے کچھ لوگ ایکٹیو ہیں, اب کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں, میں نے کہا تھا سب سے پہلے ایکٹیو ہوگا آصف علی زرداری. بالکل یہی کہا. اب میں نے یہ بھی سن لیا ہے کہ نواز شریف نے فون کیا تھا آصف علی زرداری صاحب کو. اچھا, اور ان کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب تو ملک کا پرائم منسٹر اس بات کے لیے نکلا ہے کہ 62-63 ختم کرنی ہے. ختم کرنی. اچھا, اگر اسمبلیاں رہیں گی, اگر اسمبلیاں رہیں گی, یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. یہ اس وقت تک, اور اس وقت بھی کوئی زیادہ دور نہیں. جی, یعنی یہ ترمیم آ جائے گی, نیب کا قانون بھی ختم ہوگا, اور آج قادری صاحب جو ہیں بالکل انہیں اس پہ بات کریں گے, لیکن انہیں میرے خیال ہے خاص ایجنڈے کے تحت واپس بلایا گیا ہے. اور ٹھیک ہے, لگتا ہے کچھ کاموں میں تیزی آ گئی ہے, یا تیزی ہے, یا لگتا ہے کچھ لوگوں کو تیزی ہے, یا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نواز شریف کو روکنا چاہتے ہیں, اور نواز شریف نہیں رکا ہے. نہیں رکا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شاہد خاقان عباسی نے بھی پیش قدمی کر دی ہے, اور پیپلز پارٹی بھی ان کے شاید قریب آ گئی ہے. اس لیے جو ہی وہ یعنی آپس میں راضی ہوں گے تو یہ 62-63 جو ہے ختم ہو جائے. یہ بھی پچھلے سزا یافتہ یا نااہل لوگ جو ہیں جی, ان پر بھی لاگو نہیں ہو سکے گی. ری ٹرانسپیکٹیو افیکٹ میں یہ بھی ختم ہو جائے گی. اچھا, اور ان پہ بھی نہیں ہوگی. ان پہ بھی نہیں ہوگی. اور جو نیب کا قانون ہے جی, اس پر بھی وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس پہ امپلیمنٹیشن. اور بس ٹھیک ہے. جی ہاں صاحب, طاہر القادری کا نیا نعرہ کیا ہے؟ دیکھیں, طاہر القادری کا نیا نعرہ ہونا تو تھا گو شہباز گو. بالکل, وہ اعلان کر کے آئے تھے کہ جی یہی کیا. لیکن وہ کسی شارٹ کٹ پہ آئے ہیں. شارٹ کٹ ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں آ کے وہ بھی بدل گیا. مثلا انہوں نے اپنا جلسہ ختم کرتے ہوئے 2 منٹ کا وقفہ لیا اور پوچھا بسترے ہیں, کیمپ لگ گئے ہیں, یا کیمپوں کا انتظام ہو جائے گا, یا فلاں یا فلاں یا فلاں یا فلاں. اور پھر فیصلہ دیا کہ نہیں, ابھی دھرنا نہیں ہے, ابھی فیز 2 آنی ہے, جو ہماری تحریک ہے قصاص کی. یہ اعلان ہے ان کا. میں طاہر القادری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ جو نعرہ لے کر آئے تھے کہ گو شہباز گو, آپ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل, آپ پورے نظام کو عدم استحکام سے شکار کیوں کر رہے ہیں؟ 14 لوگ تو مارے گئے, چلیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک تھی. آپ خود کہتے ہیں دیت کی بات ہوئی, آپ نے نہیں لی. وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو فیصلہ ہوگا صحیح ہوگا غلط ہوگا, کون آئے گا اس میں دیکھا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ تو کسی اور کا کھیل کھیل رہے ہیں. شہباز شریف 12 لوگوں کو ووٹ لے کر آیا, لوگوں کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں. کئی لوگوں کا ہیرو ہے, میں نے سنا کئی لوگ بڑے جذباتی. بالکل, ہاں جی ایسی ہے. طاہر القادری صاحب کسی اور کا کھیل لے کر آئے ہیں. تو میں ایک بات بتاتا ہوں ان کو کہ یہ کبھی کبھار کے جلسوں سے سزا نہیں دلوائی جا سکتی. ایسی ہے. اس کے لیے تو مسلسل تحریک چلانی ہوگی. لیکن میری اطلاع کچھ اور ہے کہ طاہر القادری صاحب جتنے اعلان کریں وہ شاید 12 کو واپس جا رہے ہیں, ملک سے باہر واپس جا رہے ہیں. میری اطلاع یہ ہے. ٹھیک ہے حسن. اور کسی نے آج ٹویٹر پر لکھا ہے کہ آپ
یہ نہ سوچیں کہ یہ طاہر القادری ہے، آپ سوچیں یہ نواب محمد احمد خان کا بیٹا احمد رضا قصوری ہے. یعنی وہ واپس لے گئے ہمیں اور وہ ایک بڑے اخبار نویس نے لکھا کہ انہیں واپس وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ انہیں واپس لایا گیا ہے ایک خاص ایجنڈے کے تحت. ایجنڈے کے آج شیخ رشید صاحب نے قادری کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف فوج سے NRO مانگ رہے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا معصومانہ سا مؤدبانہ سا عاجزانہ سا ایک سوال ہے کہ شیخ رشید صاحب یہ بات تو ISPR بتائے، یعنی خبر ہے تو پھر وہ اور بتائے فوج کی ہے وہ بتائے تو انہوں نے بتانی ہے. آپ کب سے ISPR ہو گئے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ فوج سے انہوں نے NRO مانگا ہے؟ بس اس کا جواب دے دیں مجھے. اب آپ فرمائیے. ہاں صاحب، یہ طاہر القادری کا جو جلسہ ہوا ہے اس کا لب لباب کیا تھا؟ وہ کہنا کیا چاہتے تھے؟ دیکھیے، طاہر القادری کے جلسے کا لب لباب یہ ہے کہ وہ نواز شریف کو GT روڈ پر آنے سے منع کر رہے ہیں. اچھا، یہ بھی منع کر رہے ہیں. منع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک عجیب اتفاق ہوا. جلسے میں بڑی جذباتی تقریریں کی، بہت خوبصورت تقریر کرتے ہیں وہ. میں اسپیکر ہے نا ان کی تقریر کا میں قائل ہوں. میری طرح میں تو تھوڑا بیمار رہا اس لیے صحیح نہیں بول سکتا ناظرین، لیکن طاہر القادری صاحب بہرحال ان کی تربیت ہوئی ہے، مقرر ہیں، مقرر اسپیکر ہیں. انہوں نے ساری باتیں کی اور آخر میں ان کے منہ سے نکل گیا کہ اگر میری یہ ساری تقریر سن لی ہے تو نواز شریف GT روڈ پر نہ جانا. میں یہ پوچھتا ہوں، کیا یہ بھی کوئی ایجنڈا ہے کہ نواز شریف کو آپ GT روڈ پر جانے سے منع کرنے آئے؟ اور پھر میرا سوال ہے، یہ کس کے کہنے پر آتے ہیں؟ پھر آپ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نجفی رپورٹ منظر عام پر لے آئے. میرا خیال ہے ہر کام سپریم کورٹ نے نہیں کرنا. یہ جو درجہ بدرجہ جس کا کام ہے اسی نے کرنا ہے. اور نواز شریف بھی اب ماڈل ٹاؤن کی مسجد کا وہ مقتدی نہیں ہے جڑا پیچھے نماز پڑھتا ہے، جس کو آپ جانتے ہیں. اس نے گروہ کیا اور وہ اس ملک کا پرائم منسٹر بنا. وہ پرائم منسٹر جس کے ساتھ کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، جس کے ساتھ لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. اور اب وہ ایک نئی جدوجہد میں ہے، وہ رسک لینے کو بھی تیار ہے. احسن اقبال نے، بتانے والے بتاتے ہیں جی، کہ احسن اقبال نے انہیں GT روڈ پر ایک بریفنگ دی جس میں بہت سارے خدشات کا ذکر ہوا، لیکن آخر میں نواز شریف نے کہا احسن صاحب میں ہر رسک کے لیے تیار ہوں. اگر نواز شریف GT روڈ سے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر نواز شریف کو کوئی نقصان پہنچایا گیا تو کیا طاہر القادری صاحب آپ کا انتظار ہے آپ کو اس بات کا کہ اس ملک میں آگ لگے گی، اس ملک میں افراتفری ہو؟ کیا لوگ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہیں؟ بالکل. اور وہ اپنی وہ قوت جس سے کھیلنا چاہتے ہیں، جس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ قوت کہاں چلی جائے گی؟ طاہر القادری صاحب، آپ نے بڑی جذباتی تقریر کی. آپ نے کہا ہمارے بچوں کو ایک گولی نہیں ملتی. یہ ٹھیک بات ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.
کہ ہمارے بچوں کو گولی نہیں ملتی. ایک پتہ نہیں آپ نے کون سی گولی کا ذکر کیا. خیر میں آپ سے متفق ہوں. اس ملک میں غریب کو گولی نہیں ملتی. اس ملک میں غریب کو روزگار نہیں ملتا. لیکن قادری صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں میرے بچے کو گولی مل جائے گی؟ اس ملک میں اگر پہلے ستیہ ناش تھا تو قادری صاحب آپ جیسے لوگوں نے، آپ جیسے سیاستدانوں نے اس ملک کا سبا ستیہ ناش کر دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس ملک کا پہلے ستیہ ناش تھا، اب آپ لوگوں نے اس ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا ہے. اسلام آباد میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بڑا سودا ہو رہا ہو تو وہ کہتے ہیں اچھا اس میں گاڑی بھی ڈال رہے ہیں، اس میں فلاں پراپرٹی بھی ڈال رہے ہیں، اور یہ تھوڑے سے کیش لے لیں. قادری صاحب آپ تو کینیڈا میں رہتے ہیں، پاکستان میں نہیں کہتا کن سیاستدانوں کے ہاتھوں برباد ہو گیا، لیکن برباد ہو گیا. ہم روز اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ہم روز. چلے میں باقی باتیں نہیں کہتا، ایک بات کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حکومت ٹل کا زور لگا بیٹھی ہے. بالکل. سرمایہ اس ملک سے باہر جا رہا. لوگوں نے بنگلہ دیش اور ملائیشیا میں فیکٹریاں لگا لی ہیں. اس ملک میں جس بچے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، غریب کے بچے کا، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اسے مزدوری بھی نہیں ملتی ہے. پتہ نہیں یہ جو سیاستدان ہیں لوگوں کو سڑکوں پر لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. سوال یہ ہے کیا اس سے بے روزگار بچے کو گولی مل جائے گی؟ مل جائے گی. کیا اس سے بچے کو جو بیمار ہے گولی مل جائے گی؟ اور اگر نہیں ملے گی تو آپ تو کینیڈا چلے جائیں گے. بالکل. آپ پھر کینیڈا چلے جائیں گے. پھر کینیڈا چلے جائیں گے. اور میں طاہر القادری صاحب ادھر ہی بیٹھا چیخ رہا ہوں گا، ادھر ہی بیٹھا یہی باتیں کر رہا ہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے قصاص تحریک دوسرے مرحلے تک ملتوی کر دی ہے. فی الحال ناصر باغ میں دھرنا نہیں دینا. اگر میں یعنی آپ نے کہا اگر میں کارکنوں کو ناصر باغ میں دھرنے کی اجازت دے دیتا، طاہر القادری صاحب آپ اجازت دے دیتے تو کل لاہور میں دو بدو لڑائی ہوتی. کل لاہور میں آپ کے اور نواز شریف کے کارکن دو بدو لڑتے اور ایسی لڑائی ہوتی جس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا. اس کا کوئی اور ذمہ دار نہ ہوتا، آپ ذمہ دار ہوتے. اس لیے کہ آپ نے جلسے میں اعلان کیا ہے آج کہ میں چاہوں یا میں چاہتا تو میں تکا بوٹی کروا دیتا. سوال یہ ہے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کارکنوں کو کھلا چھوڑ دیتا تو کیا منظر ہوتا. طاہر القادری صاحب یہ نہ سوچیے کہ صرف مرد آپ کے ہوتے ہیں، کارکن صرف آپ کے ہاں ہوتے ہیں. بالکل. نواز شریف کے پاس بھی ہوتے ہیں، عمران خان کے پاس بھی ہوتے ہیں، اے ایم پی والوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی والوں کے پاس بھی ہوتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے جالوں نے ثابت کیا تھا، آپ کے ایک کارکن نے ثابت نہیں کیا کہ وہ خود کو آگ لگا سکتے ہیں، وہ جل سکتے ہیں. بھٹو کے لیے لوگ جلے. اور مجھے
آپ کی یہ بات سن کے یقین ہو گیا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کہیں کوئی چیز ہے جو لپٹ رہی ہے۔ بالکل میرے منہ میں خاک، قادری صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے منہ میں خاک، اگر میں یہ کہوں کہ جمہوریت کی بساط لپٹ رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کل میں نے یہاں سوال کیا تھا، جی ہاں سر، اور سوال کیا تھا جماعت اسلامی والوں سے بالکل کہ عائشہ گل علی اور قاضی حسین مند کی بیٹی، دو الگ الگ ماڈلز ہیں، کیا قدر مشترک یعنی ہے؟ ایک شرافت ہے ایک طرف پردہ ہے، با پردہ، حیا ہے، ہوں، اور وہ قاضی حسین احمد کی بیٹی ہے، بالکل، اور ایک طرف عائشہ گل علی۔ گل علی ہے۔ تو آپ کون سے ماڈل پر جا رہے ہیں؟ آج جماعت اسلامی کے ایک لیڈر صاحبزادہ طارق کی طرف سے وضاحت آ گئی ہے کہ انہوں نے یا جماعت اسلامی نے انہیں شمولیت کی جی کوئی دعوت نہیں دی۔ اوکے، تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ یہ جماعت اسلامی والوں سے پوچھوں گا پھر ایک بار کہ یہ تو